بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک سوسائٹی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک کارگو جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ طوفان کی شدت سے قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا اگر جان و مال پیارا ہے تو جہاز سے وزن کم کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ تاجروں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس تاجر کا ہے وہ پھینک دیتے ہیں تاکہ ایک ہی بندے کا نقصان ہو۔ جہاز کا زیادہ تر مال ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا ہی سامان کیوں، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں تاکہ سب کا برابر نقصان۔ تاجروں نے زبردستی کر کے اس کے سمیت سارا سامان اس کا سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر کی موجیں اس سے کھیلنے لگی۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے اور اس ساحل پر نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی مکان۔ جان بچانے پر اپنے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کر کے اور وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھوپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا، اس کی جھوپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ نے زور سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا اب میں کیا کروں۔ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھتا ہے کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور وہ لوگ اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے کشتی والوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تاجر حیران رہ گیا کہ کشتی والوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ساحل غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جس سے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ آگے چل کر سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھ سمندر میں پھینک دیا ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔